الصلاة خير من النوم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ مسلمان ہیں اور اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. اور اہل سنت و جماعت کا ایک بہت ہی خوبصورت عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی نبی جو ہے وہ جنتی ہے. یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر غلام جنت میں جائیں گے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں فرمایا ہے، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا کہ میرے محبوب کے جو غلام ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا کہ میرے محبوب کے جو غلام ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، اور ان میں جو پہلی قسم ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں جن کا مقام بلند ہے وہ جماعت فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کی ہے. یعنی تمام صحابہ اکرام میں ان کا مقام بہت ہی بلند و اعلیٰ ہے، تمام صحابہ اکرام میں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے. اب فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں میں چند نام جو ہے بہت ہی مشہور ہے، چند نام بہت ہی مشہور ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ
جماعت جو ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کی جماعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا مقام جو ہے وہ بہت ہی بلند ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں سے ان کا مقام کم ہے۔ اب فتح مکہ کے بعد جو ایمان لانے والوں کی جماعت ہے ان میں بھی چند نام بہت ہی مشہور ہے، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر دونوں جماعت کے مقام کو بیان کر دیا، اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وعد اللہ الحسنى، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے میرے محبوب کے غلام ہو، چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے میرے محبوب کے غلام ہو، میں سب سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں سب کو جنت میں داخل کروں گا۔ یعنی اللہ نے صحابہ اکرام سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تم کو جنت میں داخل کروں گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ہر صحابی نبی جو ہے وہ جنتی ہے، ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا ہے، اعلان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میرے محبوب کا ہر غلام جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اب مگر میرے مسلمان بھائیوں، اسی روئے زمین پر جو ہے کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو کھینچ تان کر جو ہے صحابہ اکرام کو فاسق اور کافر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کو جہنمی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آیت کے آگے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نشانے کو بھی دور کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کے غلاموں کو یہ جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ میں اپنے محبوب کے غلاموں کے کاموں کو بھی جانتا ہوں کہ وہ زندگی بھر کیا کریں گے، کتنی نمازیں پڑھیں گے، کتنے روزے رکھیں گے، کتنے جہاد کریں گے، کتنے ملکوں کو فتح کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک جانتا ہے کب کیا ہوگا، کون سا انسان کیا کرے گا۔ تو اب سوچو میرے مسلمان بھائیوں، جب اللہ نے یہ وعدہ کر لیا کہ میں اپنے محبوب کے غلاموں کو جنت میں داخل کروں گا، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں غلط گمان کرنے والے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا کہ چاہے وہ انصار ہو یا مہاجر ہو، یعنی صحابہ کرام کی دو جماعت ہے۔ پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو جماعت کا ذکر کیا، اس آیت کریمہ کے اندر بھی، سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔
اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی والے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میرے محبوب کے غلام چاہے مہاجر ہو چاہے انصار ہو، چاہے مہاجر ہو چاہے انصار ہو، اور چاہے ان کی پیروی کرنے والے قیامت تک آنے والے مسلمان ہو، چاہے ان کی پیروی کرنے والے قیامت تک آنے والے مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں سے یعنی صحابہ کرام سے، مہاجرین سے اور انصار سے میں راضی ہوں، مہاجرین اور انصار بھی مجھ سے راضی ہیں، اور میں ان جماعت والوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا، اور ایسی جنت میں داخل کروں گا کہ جن میں نہریں بھی ہیں اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے، اور یہ لوگ ہمیشہ ہی جنت میں رہیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ تمام صحابہ اکرام جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، یعنی جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، اب صحابہ اکرام کی تعداد جو ہے 1,00,000 سے 1,25,000 تک بتائی جاتی ہے، 1,00,000 سے 1,25,000 تک بتائی جاتی ہے۔ ہر صحابی جو ہے وہ جنت میں جائے گا، ہر صحابی جنت میں جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بیان فرما دیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، صحابی کا مقام کتنا بلند ہے، صحابی کا مقام کتنا بلند ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک صحابی جو ہے ایک مد یعنی ایک مٹھی اگر جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، اور جو ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا، اور غیر صحابی یعنی صحابہ کے علاوہ کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے اللہ کی راہ میں، پھر بھی صحابہ کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ تو یہ صحابہ کا مقام ہے۔ میرے آقا نے خود اپنے غلاموں کا مقام بتایا کہ اگر میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو خیرات کر کے اتنا ثواب حاصل کر سکتا ہے کہ پوری روئے زمین کے انسان جو ہے احد پہاڑ کتنا سونا خیرات کر کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو میرے مسلمان بھائیوں معلوم کیا ہوا، صحابہ اکرام جو ہے وہ جنتی ہے، اور ان کا مقام جو ہے وہ بہت ہی بلند و وہ اعلیٰ ہے، اور قیامت تک اب کوئی انسان جو ہے کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ وقت کا ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کوئی بھی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جو صحابی ہونے کا دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے، صحابی ہونے کا جو دروازہ تھا وہ بند ہو چکا۔ جب دروازہ ہی بند ہو گیا تو اب کوئی کیسے اس میں داخل ہوگا؟ تو معلوم کیا ہوا، صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام جو ہے وہ جنتی ہیں اور وہ جنت میں جائیں گے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں کو جو ہے بروز حشر یعنی حشر کے میدان میں
جہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر اور حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب صحابہ اکرام حشر کے میدان میں آئیں گے اور کس شان سے آئیں گے، دیکھو میرے آقا فرماتے ہیں ایک موقع پر اپنے دائنے ہاتھ میں حضرت ابو بکر کے ہاتھ کو لے کر اور اپنے بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کے ہاتھ کو لے کر اور صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہم یعنی ابو بکر اور عمر اور میں اس طریقے سے اپنی قبر سے اٹھوں گا اور میدان محشر میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جہاں پر غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کے ہاتھ کو اٹھا کر میرے آقا نے صحابہ اکرام کو علی کی شان بتائی تھی، وہیں پر حضرت ابو بکر کے ہاتھ کو اٹھا کر حضرت عمر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر تمام صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ دیکھ لو ابو بکر کی شان کیا ہے، عمر کی شان کیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس شان سے میرے آقا میدان محشر میں آئیں گے کہ داہنے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں جو ہے حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اب اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ صحابہ اکرام کے استقبال کے لیے، ویلکم کے لیے میدان محشر کے اندر فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوگی کہ فرشتے جو ہے صحابہ اکرام کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے۔ صحابہ اکرام کا استقبال کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے اور یہ خوشخبری ساتھ میں سنائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، جس دن کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ دن آج ہے، یعنی اللہ نے جو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کا قرآن کے اندر وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے ہر محبوب کو جنت میں داخل، اپنے محبوب کے ہر غلام کو جنت میں داخل کروں گا۔ آج وہی دن ہے، اے میرے محبوب کے غلاموں خوش ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے تم کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ آج تم کو بہت ہی شان کے ساتھ جو ہے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک سے اور قرآن مجید کی آیت کریمہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صحابہ اکرام کا مقام جو ہے وہ بہت ہی بلند ہے۔ اب ایک بات اور حدیث پاک کی روشنی میں کہ جس طریقے سے ہر اہل ایمان پر، جس طریقے سے ہر اہل ایمان پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے ہر اہل ایمان پر جو ہے صحابہ اکرام کی محبت بھی فرض ہے۔ اسی طریقے سے ہر اہل ایمان پر صحابہ اکرام کی محبت فرض ہے، اس لیے اپنے دل میں جو ہے صحابہ اکرام کی محبت کو رچائیں اور بسائیں۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، صدر الشریعہ جو ہے بہار شریعت کے اندر لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں جو اختلافات ہوئے ان میں پڑھنا جو ہے حرام ہے، ان میں جو ہے ہر وقت لگے رہنا، اسی بات کو ہمیشہ اپنی زبان سے نکالتے رہنا حرام 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 ہے، آپ فرماتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے ہمیشہ ایمان والوں کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کہیں ایسا نہ ہو اگر آپ کے دماغ میں ہمیشہ وہی چیز رہے گی تو شیطان کا کام جو ہے آسان ہو جائے گا، شیطان کا کام آسان ہو جائے گا۔ کیسا کام؟ وسوسوں کا کام، وسوسوں کا کام جو ہے شیطان کا کام آسان ہو جائے گا، وہ آپ کے دل و دماغ میں وسوسہ ڈالنے لگے گا، آپ کے دل و دماغ میں وسوسہ ڈالنے
لگے گا، جب وہ وسوسہ ڈالے گا آپ ہمیشہ اسی کام میں لگے رہیں گے، اس کا کام آسان ہو گیا، وہ وسوسے ڈال کر تمہارے دل سے جو ہے ایمان جیسی دولت کو نکال دے گا۔ اس لیے حضرت صدر الشریعہ نے بتایا کہ جب وقت محل ہو یعنی بہت سخت ضرورت ہو تب اس چیز کو استعمال کیا جائے، تب اس کو بیان کیا جائے، تب اس کو جو ہے اپنی زبان سے ادا کیا جائے، ورنہ صحابہ اکرام کی شان تو قرآن و حدیث کے اندر اتنی زیادہ بیان کی گئی ہے، اتنی زیادہ بیان کی گئی ہے، اگر کوئی اہل ایمان جو ہے صحابہ اکرام کی اس شان کو بیان کرنے لگے اس کی پوری زندگی ختم ہو جائے گی مگر کسی ایک صحابی کی شان بیان نہیں ہو پائے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہمارے لیے اچھی چیز موجود ہے تو پہلے اچھی چیز کو بیان کریں، پہلے اچھی چیز کو اپنے ہاتھ میں لیں، پھر اس کے بعد جو ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں معاملہ ہے ان پر ہی چھوڑ دیا جائے۔ ہمارے لیے محبت کرنا ہے، ہم ان سے محبت کریں، ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں، صحابہ اکرام کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کل بروز محشر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ اے ابو بکر تم جنت میں چلے جاؤ، تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک ایک عاشق جو ہے جنت میں نہیں چلا جائے گا، تب تک میں جنت میں اپنے قدم کو نہیں رکھوں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو بکر سے بھی محبت کرو، حضرت عمر سے بھی محبت کرو، حضرت عثمان سے بھی محبت کرو، حضرت علی سے بھی محبت کرو، حسنین کریمین سے محبت کرو، تمام صحابہ اکرام سے محبت کرو اور ان کی شان، ان کی عظمت کو بیان کرو، ان کے ترانے گاؤ اور ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ کی محبت کسی بھی صحابی کے بارگاہ میں مقبول ہو گئی تو وہی صحابی جو ہے تمہاری شفاعت کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر ہماری محبت ابو بکر کی بارگاہ میں قبول ہو گئی یا حضرت عمر کی بارگاہ میں قبول ہو گئی یا حضرت عثمان کی بارگاہ میں قبول ہو گئی یا حضرت علی کی بارگاہ میں قبول ہو گئی یا حضرت امام حسن کی بارگاہ میں قبول ہو گئی یا حضرت امام حسین کی بارگاہ میں قبول ہو گئی یا حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی یا حضرت انس کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں کسی بھی صحابی کی بارگاہ میں اگر ہماری محبت قبول ہو گئی تو میرے آقا نے خود حدیث پاک کے اندر فرمایا ہے کہ میرا ہر صحابی جو ہے کل بروز حشر شفاعت کرے گا۔ تو اگر ہماری محبت ان کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو وہی صحابی جو ہے ہماری شفاعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے دلوں میں صحابہ کی محبت کو رچائیں بسائیں اور ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور اپنے دل میں اس بات کو رکھیں کہ ہر صحابی نبی جو ہے وہ جنتی ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔